صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا صدق اللہ العظیم۔ 93 نمبر کا درس شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ میں انہوں نے بولا کہ آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے اور آپ آسمان پہ جائیں اور ہمارے لیے کتاب لے آئیں، ہم اس کو پڑھیں۔ تو جواب میں یہ تھا کہ آپ فرما دیجئے کہ حل کنت الا بشر الرسولا، کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک انسان ہوں، رسول ہوں۔ تو اب وہی تقریباً مضمون چل رہا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کہ اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا؟ نہیں روکا، دلائل پورے ہیں۔ اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان، مگر اس بات نے ان کو ایمان لانے سے روکا، قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا، حضور نے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں۔ یہاں پہ انہوں نے پھر یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب معلوم ہوا کہ انبیاء کی بشریت پر نظر رکھنا ایمان سے روک دیتا ہے۔ جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا وہ کافر رہے، جیسے ابو جہل جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، ابو جہل نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا کہ یہ تو ہمارے بھتیجے، تو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ جس نے کہا کہ نہیں، تو محمد الرسول، جو سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں ذکر ہے، محمد الرسول اللہ، تو وہ صحابہ بن گئے، وہ صدیق اکبر بن گئے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بشر کو رسول بنا کر بھیجے؟ رسالت کے لیے کوئی فرشتہ یا کم از کم جن چاہیے۔ ان بے وقوفوں کی حماقت دیکھو کہ انسان کے رسول ہونے پر تو تعجب کرتے ہیں، اور خود پتھروں سے اور لکڑیوں سے بت بنا کر ان کو خدا سمجھتے ہیں، انہیں معبود سمجھتے ہیں۔ بھائی رسول اللہ کا پیغام دیتا ہے نا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہے، اور اپنے رسالت پر وہ دلائل دیتا ہے، اور حضور نے انگنت دلائل دیے۔ جو کلام اللہ کا دیا، اس کے ذریعے ان کو چیلنج کیا۔ کل بھی اس پر گفتگو ہوئی کہ نبی کو ہمیشہ یا تو غیروں نے کہا کہ یہ بشر ہیں، اور یا انہوں نے خود کہا یا اللہ نے فرمایا، لیکن کسی ماننے والے نے انہیں یہ نہیں کہا۔ ماننے والوں نے کیا کہا وہ آپ کو سنا دوں کہ احسن منک لم تر قط عینی یا رسول اللہ، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔
کہ آپ اتنے حسین ہیں کہ میرے آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور دیکھتی کیسے کہ عورتوں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ ہر عیب سے ایسے پاک ہیں جیسے گویا جیسے تو نے چاہا اللہ نے ایسے بنایا۔ تو عام انسان وہ گناہوں کا پتلا ہوتا ہے، اور نبی وہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچانے والے تراکیب بتائے۔ تو اس بات نے ان کو کہ یہ نبی کے اندر بے عیب انسان کے اندر عیب تلاش کرنا، بس پشتو کا ایک بہت پیارا شعر ہے نا، مجاز عشق پر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجاز عشق بھی تب ہوتا ہے کہ جب محب کے نظر میں محبوب بے عیب ہو۔ ارے عیب والوں سے کوئی تعلقات تھوڑی جوڑتا ہے۔ کسی کا کوئی لیڈر ہے تو اس کے نظروں میں بھائی یہ بڑا ایماندار ہے، اگر ایماندار نہیں اس کو بھی چلتے ہی نہیں ہے۔ بھائی ایمانوں سے کوئی دو انسان بڑا ہوشیار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چه عیب نسوگ دیار پمخ کی گوری آئینه نا صفادا صفاندا، کہتے جو اپنے محبوب کے چہرے میں عیب تلاش کرے، یا عیب تلاش کرنے والے کا دل کا آئینہ ناصفا ہے، صفا نہیں ہے۔ اب حضور کے اندر وہ ارے انسان کو کتنا رتبہ اللہ نے دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کے اندر انسانیت ہے، تمام مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے۔ اور جب ان کے اندر انسانیت نہیں ہو، بتوں کے سامنے سجدہ روز ہو، یا اللہ والوں کا دشمن بجے، پھر اسفل سافلین ہے، پھر سب سے نیچے سب سے گری ہوئی مخلوق ہے۔ قل فرما دیجئے لو کانا فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشونا مطمئنین، اور زمین پر اطمینان سے اور چین سے چلتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ان پر ہم رسول بھی آسمان سے فرشتے کو بھیجتے۔ اگر یہاں پہ فرشتے بستے، فرشتے کہاں بستے؟ ان کا اپنا ایک مقام ہے، یہاں تو اپنی ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں نا فرشتے۔ خیال ہے کہ زمین پر فرشتے رہتے تو ہیں مگر بستے نہیں ہیں، ان کا اصل مقام عالم غیب ہے، اس لیے یمشون مطمئنین فرمایا۔ یہاں زمین پر فرشتے ایسے رہتے ہیں جیسے کسی جگہ حکام و پولیس انتظام کے لیے مقیم ہو، ان کا وطن اور جگہ ہو، لہذا آیت پر اعتراض نہیں کہ زمین پر فرشتوں کا رہنا تو حدیث سے ثابت ہے، وہ تو خاص مقصد کے لیے آتے اور صبح اپنے مسکن کے طرف رواں دواں ہیں۔ یعنی اگر زمین میں بجائے انسانوں کے فرشتے بستے ہوتے تو نبی بھی فرشتوں ہی میں سے آتا، کیونکہ نبی تبلیغ کی تشریف کے لیے لاتے ہیں، اور قوم کو تبلیغ وہی کر سکتا ہے جو قوم کی زبان جانتا ہو، اس کے طور طریقوں سے واقف ہو، ان کے دکھ دردوں سے خبردار ہو، اور جب بھی ہو سکتا ہے کہ نبی قوم کے جن سے ہو، تب تعجب ہے کہ کفار فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ فرشتہ نبی کیوں نہ ہوا، حالانکہ انسان فرشتے سے افضل ہے۔ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، فرشتے ساجد ہوئے اور انسان مسجود ہوا۔ تو وہ یعنی دیکھیں انبیاء علیہ السلام، یوسف علیہ السلام زمانے قحط میں شکم سیر ہو کے کھانا نہیں کھاتا تاکہ دوسروں کا بھوک بھی تو محسوس کروں۔ کوئی کسی کا دکھ محسوس کرے تو پھر اس کی جگہ پہ کھڑے ہو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھے، تب پتہ چلتا ہے کہ قحط زدہ کو خود ایک دن بھوکا رہے
تو انسان کا دکھ محسوس کرتا ہے، انسان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے. اس لیے سورۃ نمبر 33 پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. طور طریقے اللہ والے جتنے انسان ہیں نا، بچوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ کاروبار کرنے کے باوجود بھی انہوں نے انسانیت کی زندگی کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی. ان کے ایاموں کا، ان کے زندگیوں کا ذکر پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان کو دیکھو. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. وہ کل جو ہے اس میں سورہ صافات میں جلالین شریف میں پڑھا رہا تھا سورہ نمبر 38 میں، کہ وہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ یار میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ دوبارہ موت اور زندگی یہ کہاں سے آ گیا، اور یہ قریب تھا کہ وہ مجھے اللہ کی وحدانیت سے ہٹا دے. ذرا جھانک کے دیکھیں. پھر جب دیکھے گا تو جہنم کے بیچ میں بولا ارے کم بخت، تو مجھے بھی بھٹکا رہا تھا. تو پھر وہ دوسرے جو ساتھی ہیں، اور اچھا وہاں کنواں کا وہ ایک لفظ آیا کہ وہ جنت کی کھڑکی سے جھانک لیں گے. اللہ کی قدرت ہے کہ وہ وہاں سے دیکھیں گے جہنم کے بیچ میں وہ سوائل جحیم. تو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس جیسے عمل کرو کہ تمہیں کوئی کچھ بھی کہے، بولے نہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کی بندگی درکار ہے. دنیا کی یہ چیزیں کہ آج یہ جنت میں ہے اور وہ جہنم میں بھٹک رہا ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ گواہ، کافی ہے بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان. حضور علیہ السلام کے معجزات سے بے جان چیزوں کا کلمہ پڑھنا، آفتاب و چاند کا حضور کی اطاعت کرنا، یہ سب رب کی گواہی ہے. پھر تا قیامت اللہ کے مقبول بندوں کا مومن ہونا بھی رب کی گواہی ہے. کہ کتنے لوگ حضور علیہ السلام کے کمالات معجزات دیکھے اور وہ حضور سے اتنی محبت کرنے لگے کہ ماں باپ اور جان تن من سب کچھ قربان کرنے لگے. جب بھی بات آئی بولا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. 1400 سال گزر گئے، حضور دنیا میں تشریف لائے 1500 سال پورے ہو گئے، لیکن آج بھی ہر انسان کلمہ پڑھنے والا وہ حضور کا نام لیوا اور اتنی محبت سے نام لیتا ہے، کیونکہ دین حق کے لیے سب سے پہلے شرط جو ہے حضور کی محبت ہے. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. بے شک اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے، اپنے بندوں پر خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ظاہر اور باطن سب کو دیکھتا ہے. لہٰذا وہ جزا اور سزا بھی دے گا کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر، اور کس کا انجام کس حال میں ہوگا. آپ سے یہ مطالبے کرنے ان کا انجام خراب ہونے کی علامت ہے. اور اے محبوب وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. آپ فکر نہ کر، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ. تو جن کو اللہ گمراہ کر دے، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ. تو ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی حمایتی نہیں ہوگا. یہاں دیکھیں، اب کوئی یہ کہہ دے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پہ اللہ نے فرمایا وہ جس کو ہدایت دے ہدایت پر رہے گا، جس کو گمراہ کر دے تو گمراہ ہوگا. تو وہی اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے؟ پھر تو انسان تو کمزور ہے نا. خلق الانسان ضعیفا. اعتراض آ گیا ذہن میں. جب ہم نے سورہ نمبر 2 پار نمبر 1 آیت نمبر 26 میں پڑھا کہ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے یہ مچھر کا ذکر کیوں کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کیا فرمایا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اس سے میں بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہوں، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہوں.
لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ کریم فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، ہٹ درموں کو، کینہ بغض رکھنے والوں کو۔ الذین ينقضون عہد اللہ، آیت نمبر 27 میں تفصیل ہے فاسقون، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا میں تمہیں رزق دوں گا، اس نے بولے اللہ میں تیری بندگی کروں گا۔ قرآن پاک پڑھو، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ بار بار پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ پڑھتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پھر بھی حرام کھاتے، عقیدہ بگڑا ہوا اس کا۔ اب اللہ فرماتے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہے، يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، ان وعدوں کے گاڑا ہونے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کے، اللہ سے اپنے تعلقات بندگی کے جوڑو، نبی سے اپنے تعلقات، امتی سے جو امتی کے جوڑو، اپنے والدین کے ساتھ تعلقات اولاد کے جوڑو، پڑوسی سے پڑوسی کے تعلقات، خاندان سے خاندان کے تعلقات، بڑوں سے اپنے چھوٹے پن کے اللہ تعلقات، اور چھوٹوں سے اپنے بڑے ہونے کے تعلقات۔ اگر ایک مرد ہے تو اپنے بیوی سے اپنے شوہر ہونے کے تعلقات، اگر وہ عورت ہے بیوی ہے تو اپنے شوہر سے اپنی بیوی ہونے کے تعلقات، اگر استاد ہے تو شاگرد کے لیے اپنے استاد ہونے کے تعلقات کو جوڑے۔ بھئی آپ کے کچھ فرائض ہیں، کوئی وہ ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے جب وہ ان حدودوں کو کراس کرتا ہے پھر اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے کہ چل۔ انسان کے پاس اختیارات ہیں، یاد رکھو، یہ مجبور محض نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا کلام بھیجا، اس میں بتایا تم ایسے چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، سامنے شیطان کے شکار میں آ جاؤ گے، پنجے میں آ جاؤ گے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو شیطان کو اجازت تیرے دونوں کانوں میں پیشاب کرے گا۔ حرام کھاؤ گے تو تیری نسلیں بھی برباد ہوگی، یاد رکھ لینا۔ پریشان ہو گئے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کیا فرمایا؟ سکون چاہیے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے۔ تم دنیا میں سکون چلاتا ڈھونڈتا ہے، ارے دنیا میں تمہیں سکون نہیں ملے گا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور ان کا حشر پھر کیا کریں گے؟ چہروں کے بل انہیں اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور نے فرمایا وہ ذات جو پاؤں کے ذریعے چلاتا تو اس کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ آج محشر کے میدان میں یہ چہرے کے بل چلیں گے۔ کہ اب بتاؤ، جس رب نے زبان میں قوت گویائی دی، آج ان کے ہاتھ بات کر رہے ہیں، آج ان کے اعضاء بول رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وجوہہم، اللہ اکبر، کس حال میں؟ عمیا، اندھے ہوں گے، وصما وبکما، اور بہرے ہوں گے، وبکما، اور گونگے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے والے بھی ہوں گے، بولنے والے بھی ہوں گے، سننے والے بھی ہوں گے، لیکن نہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں گے، نہ اللہ رحمت کی کلام ان سے کرے گا، نہ یہ تمام چیزیں، نہ وہاں پہ کوئی ایسی بات کریں گے، تمام خوشیوں سے محروم رہیں گے۔ مأواہم جہنم، دنیا میں ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 18 میں پڑھا سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون۔ حالانکہ دنیا میں یہ کافر بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ نے فرمایا سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے، عمیون اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آتے۔ کیوں کہ گونگے اور بہرے گونگے، اب ایک انسان جا رہا ہے اس کو تو بلا کیسے آئے گا بھائی؟ سنتا بھی نہیں ہے، اشارے سے آپ بولیں گے، دیکھتا بھی نہیں ہے، اور بولتا بھی نہیں، سب کچھ بند ہے۔ حالانکہ سب قوت اس طرح تھی جیسے مردے کو اللہ تعالیٰ نے، کافر کو اللہ نے مردے سے تشبیہ دی کہ محبوب آپ مردوں کو نہیں سناتے، مردوں کی طرح ہیں۔ مردہ سنتا تو ہے نا، لیکن فائدہ نہیں ہے، بس کافر گیا اب کافر رہے گا۔
کہ وجہ تشبیہ ہے. وجہ تشبیہ ہوتی ہے مشبہ بھی مشبہ میں. پتہ نہیں دوسرے لوگ کیوں نہیں سمجھتے, مجھے اب تک پتہ نہیں چلا کہ اگر وہ نہ سنتے ہاں تو پھر کافروں کو ان کے ساتھ تشبیہ کیوں دی جاتی. میں تو باغ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا لیتے نا تو میں تو کہتے دین لیتے تو اگر چھین لیتے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اللہ, حالانکہ اس میں اللہ فرماتا بھی ہے کہ آپ صرف ان کو سنا سکتے جو ایمان لانے والے ہیں. پھر آیت نمبر 71 میں 171 میں فرمایا کہ جانوروں کی طرح ہیں, یہ نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں, اور یہاں قیامت کے دن بھی یہ ہوں گے کہ یہ حالانکہ ان کی نظریں بڑی تیز ہوں گی لیکن جو فائدے کی دیکھنا سننا, جو مزہ, جو اس میں لذت, جس میں لطف اور کرم ہوگا اس سے محروم ہوں گے, چیخنا اور چلانا ہوگا. قرآن مجید میں سب ثابت ہے. ابھی کل انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ دیکھیں ان کا بولنا بھی ثابت ہے, اس کا سننا بھی ثابت ہے, لیکن جو فائدہ ہے اس کے لیے نہیں ہے. تو کلما خبت زدناہم سعیرا, جب بھی یہ آگ بجھنے پہ آئے گی ہم انہیں اور بھڑکا دیں گے, اور کفاروں کے یعنی تاکہ کفر کو آس کے بعد یاس بہت تکلیف کا باعث ہو. آس میں نے آس لگائی ہوئی تھی, امید لگائی ہوئی تھی, چلو آگ بدم ہو رہی ہے چھٹکا. اللہ فرماتے ہم اور بھڑکا دیں گے کہ آس کے بعد کیا آ جائے گا, یاس, نا امید ہو جائیں گے. کیونکہ دوزخ کے ٹھنڈے ہونے سے انہیں امید ہوگی, پھر بھڑک جانے سے ان کی آس ٹوٹ جائے گی. کریم مولا سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے. بار بار قرآن پاک سن کر, کیونکہ قیامت کے دن بہرے گونگے اندھے وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن پاک کو نہ سنا نہ پڑھا نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اور نہ انہیں عملی جامہ پہنا. یا کریم مولا گمراہی سے بچا, تجھ سے مانگنے والے ہیں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم یا رب. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.